دعا سکھائی. آپ نے کہا یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا ہم کو سب سے پہلے سیکھنا ہے اور اس کے بعد اس دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اگر کوئی بھی دعا بتائے ہیں سکھائے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ سنت سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن یہ دعا کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ معمولی دعا نہیں ہے. یہ دعا کے بارے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان النبی یعلمہم هذا الدعاء کما یعلمہم القرآن. صحابی کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ویسے ہی سکھائی جیسے آپ نے قرآن سکھایا. بولے تو قرآن پڑھنے پر قرآن سکھانے پر آپ نے جتنا زور دیا اتنا ہی زور یہ دعا کے بارے میں دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کے بارے میں کتنا زور دیا ہے. یہ دعا میں 4 چیزیں ہیں جس سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ کے نبی نے اس دعا میں ہم کو وہی سکھایا ہے کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرے. ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسرا ہے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تیسرا ہے زندگی اور موت کے وقت جو فتنے جو آزمائش آتے ہیں اے اللہ وہ فتنوں میں میری حفاظت کر، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. چوتھا اور آخری ہے اے اللہ میں دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ 4 باتیں ایک ایسے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے، قبر کے عذاب سے بھی، جہنم کے عذاب سے بھی، اور فتنے آتے ہیں آزمائشیں، اور دجال کا فتنہ. دجال کا فتنہ تو وہ ہے کہ ہر ایک پیغمبر نے اس فتنے سے اپنی امت کو اپنی قوم کو ڈرایا. دنیا میں سب سے بڑا قیامت سے پہلے آنے والا فتنہ ہے دجال کا فتنہ. اس سے بھی پناہ مانگی گئی. تو اللہ کے نبی یہ 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے اپنی نماز میں. اور نماز میں کب مانگنا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب تشہد میں بیٹھیں، تو مطلب جب آخری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، درود کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، درود کے بعد اس دعا کا درجہ ہے. اور بھی دعائیں ہیں اللہ کے نبی سے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ہے. دوسری جو بھی دعائیں اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں وہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے اس کو مقدم کرنا یعنی پہلے پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے بھی وہی بتایا. تو یہ دعا ہم کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے. میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا ہے معلوم، لوگوں میں ایک تو دعائیں پڑھتے نہیں، زیادہ سیکھتے نہیں. اب جن کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے اتحیات درود 1-2 دعائیں، ایسی جو دعائیں ہیں جس کی اللہ کے نبی اتنی اہمیت بولے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور یہ مطلب قبر کے عذاب سے جو پناہ طلب کرتے تھے، آپ سوچئے یہ 4 چیزوں سے پناہ کون طلب کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نا. اللہ کے نبی طلب کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے سکھایا. تو جب اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی زندگی میں، تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہمیں اتنا آرام سے جیتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، مطلب ہمارے کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ڈرنا ہی نہیں، ایسا ہم جیتے ہیں. نہیں، ہمارے کو یہ دعا سیکھنا ہے اور اس احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. نمازوں میں ہماری دعاؤں میں بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری. ہمیں ہماری زبانوں پہ ذریعے دعائیں سیکھ لیے، وہی مطلب جھکے تو یہ پڑھنا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، رکوع میں پڑھنا، اور سجدے میں گئے تو سبحان رب العلی اتنا پڑھنا. بس مطلب سوچتے نہیں ہم کیا پڑھتے، کیا مانگنا اللہ سے. تشہد میں دعا قبول ہونے کا وقت ہے، آپ امام سلام پھیرنے سے پہلے، اور اللہ کے نبی دعائیں پڑھتے تھے. آج ہمارے پاس یہ دعائیں پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے.
بلکہ الٹا امام صاحب ذرا تشہد لمبا کرے تو لوگ سلام پھرتے کہ گھڑی رہتے ذرا لمبا ہو سکا ہے تو تشہد بولو. تو تشہد اگر لمبا بھی ہوا نا آپ کو دعائیں مانگنا ہے اس میں، اور یہ دعائیں سیکھنا ہے. اور بعض لوگ کیا ہے معلوم، بھائی اتنی لمبی دعا اردو میں پڑھ سکتے کیا مول صاحب بولتے. تو مطلب ایک مسلمان ہو کے ہم لوگ عربی میں اگر نماز میں بھی ہمیں دعائیں سیکھ کے نہیں پڑھے، دنیا کے بزنس کے ادھر کے ادھر کے فونا کے کاراں کے گاڑیاں کے اتنے نامہ اتنے الگ الگ چیزاں یاد رکھتے، دعائیں کرنے آئی تک. ہمارا سوال کیا ہے معلوم، عربی میں پڑھنا ضروری کیا، اردو میں نہیں پڑھ سکتے کیا، میرے کو عربی نہیں آتا تو اب یہ سیکھے تھے کیا، ایسے سوالات ہوتے. دو لین کی یہ دعا ہے، اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بات جو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی یہ دعا صحابہ کرام کو ایسے ہی سکھائے جیسے آپ قرآن سکھائے. تو اس لیے یہ دعا آپ سیکھیے، اپنی ہر نماز میں پڑھیے. ہاں یہ 4 جو باتیں پناہ مانگی گئی ہے، ان باتوں سے ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ڈرنا چاہیے. ہاں یہ 4 باتیں تو اسے صحابہ کرام ڈرتے تھے. کیا آپ کو نہیں معلوم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی خبر کے پاس بیٹھتے تو رونے لگتے. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں، بولتے کہ یہ خبر پہلی منزل ہے، اگر ایک مومن اس میں پار ہو گیا تو آگے کی منزلوں میں بھی پار ہو جائے گا، اگر یہاں پھنس گیا تو پھر ختم. خبر کے عذاب کے بارے میں اتنا ڈرتے تھے. کون صحابہ کرام. اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. کیا اللہ کے نبی حضرت عثمان کو جنت کی بشارت نہیں دیے؟ جنت کی بشارت دیے، بولے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، جنتی ہیں بولے. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ڈر ہے یہ ساری چیزوں سے. تو ہمیں جو ہمارے سے اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہم آرام کی زندگی گزارتے نا، تو اس پہ ذرا سوچنا ہے ہمارے کو کہ آخر یہ چیزوں سے انہوں ڈرتے تھے، انہوں سوچتے تھے، ان کے دل میں اس کے بارے میں خوف تھا. اور ہمیں جو ہے بنداس ہیں، بے فکر ہیں یہ ساری باتوں سے. نہیں میرے بھائی، ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع اور سکون لانے کے لیے ضروری ہے ہم کیا پڑھتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے سوچ کے. ایسا نہیں کہ 3 بار پڑھنا، 5 بار پڑھنا، 7 بار پڑھنا، زبان سے پڑھیے، جھکے اٹھے، جھکے تو یہ پڑھنا، اٹھے تو یہ پڑھنا، بلکہ پڑھنے کا نہیں. آپ کے دل زبان سے نکلنا چاہیے سوچ کے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، میں کیا بول رہا ہوں زبان سے. ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے بول دیے اور اٹھ کے آگے منہ پہ ہاتھ پھیر لے کے نہیں ہے. آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر ایک دعا کے ساتھ آپ کے دل کی تکلیف اور احساس بھی ہونا چاہیے. اے اللہ مجھے بچا لے خبر کے عذاب سے، اے اللہ مجھے بچا لے جہنم کے عذاب سے، اے اللہ مجھے بچا لے میری زندگی میں جو بھی آزمائش فتنے آنے والے اس سے میری حفاظت کر. کتنی بہترین دعا ہے. ہاں اللہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اے اللہ اس سے مجھے بچا لے. ہمیں تو ایسا ایمان غرور سے جیتے ہیں، دجال آیا تو میں دیکھ لیتا ہوں بولتے. کیا دیکھتے آپ بولو، دجال آیا تو اللہ کے نبی بولے کہ پناہ مانگنا ہے. اگر کوئی دجال کا فتنہ دیکھے تو اس کا قریب نہیں جانا ہے، سامنا نہیں کرنا ہے، نہیں معلوم کہ دجال کی باتوں میں کون آ جائے گا. تو ہمیں ہر لمحہ دیکھیے بہرحال یہ دعا ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک مومن عبادتیں کرتے ہوا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں. ہاں پتہ نہیں میری کس گناہ کس غلطی سے اللہ مجھے خبر میں عذاب دیں گے، ڈرنا ہے. جب صحابہ کرام ڈرتے تھے تو میں اور آپ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. ہاں ایسے صحابہ کرام، سعد بن معاذ معلوم ہے کون ہے آپ؟ وہ صحابی ہیں جن کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آیا. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. پھر بھی جب خبر میں دفنایا جا رہا ہے تو خبر میں کیا ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اور ہم ہیں کہ ہم بولتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اہل حدیث ہیں تو ہم آزاد ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم اس سے ڈرنا نہیں. ارے وہ ہمارے سے 100 لاکھ درجے کٹر اہل حدیث تھے، توحید پرست تھے. ہم تو صرف زبان کے ہیں، اندر بہت کچھ چل رہا ہے. تو انہوں جب اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا ڈرتے تھے، جنتی ہونے کے بعد بھائی کون، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، بولے کہ جنتی ہیں، پھر بھی اتنا ڈرتے تھے. ہمارے سے دن رات میں کتنے غلطیاں، کتنے بھول، نافرمانیاں، چھوٹ، حق مارنا، کمی کرنا، ڈبانا، اتنا سب کچھ چل رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا کیا بھی نہیں ہے، میں تو مرنے کے بعد سیدھا جانا ہے جنت میں.
ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے، کبھی فجر کی نماز 1 مہینے میں چھوٹے بغیر نہیں ہوتی، فجر کی نماز پابندی سے ہوتی ہی نہیں لوگوں کی، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ رمضان میں کیا پڑھ لیتے کہ فجر کی نماز پابندی سے، اب اس کے بعد تن کو چلتے میں جنتی سب جہنم میں عمل کو سے، تو ایک دن فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہمارے بچے نوجوان، اس دن سب کو پوچھتے فجر نماز پڑھا تو پڑھا، ہاں تو جہنم میں آتا ہے، تو نماز سستی کرنے والا تو فلاں ہے، بولے تو میں ایک دن فجر کی نماز پڑھا تو میں جنتی بول لیتا ہوں، باقی کے پورے سوئی سنو سب دوزخ ہیں۔ تو ایسے ایمان میں جی رہے نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو عبادتیں کرنے کے ساتھ بھی دب کے ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کے ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے، یہ ڈر ہمیشہ ہونا ہے۔ جب صحابہ کرام کو تھا بولے تو ہم کو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو بہرحال اپنی نمازوں میں پابندی لائیے، نمازوں میں دعاؤں کو سیکھیے، اور خاص کر کے آج کی اس درس میں جو آپ دعا سیکھے سنیں، اس دعا کو آپ عربی میں سیکھیے اور اپنی ہر نماز میں ویسے ہی پڑھیے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، جیسے ہم کو سکھایا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ان ساری چیزوں سے پناہ مانگے۔ اب ہم ایمان پر ہے یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن مرے دم تک ایمان پہ رہتے نہیں رہتے، کب ایمان ادھر سے ادھر دلمل ہو جاتا ہے، کب پھسل جاتے نہیں معلوم ہے۔ آج ہم جو زمانے میں جی رہے ہیں، جو فتنے ہمارے سامنے، جو آزمائشیں آ رہے ہیں، کب آدمی مال کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، کب آدمی عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، کب دنیا کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، کب دین سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتا ہے نہیں معلوم ہے۔ آدمی صبح میں دیندار ہے، شام ہوئے تب اس کے دین کو بیچ ڈالتا ہے پیسہ کے واسطے۔ صبح میں ایک بات پہ ہوتا ہے، شام میں ذرا پیسے زیادہ آ گئے تو بات چھوڑ ڈالتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایسا جیرے ہم لوگ، زندگی ایسے نہیں ہوتی، ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ ایمان جب آدمی کے دل میں آتا ہے تو اسے تواضع، نرم پن سکھاتا ہے، اکڑو پن نہیں سکھاتا، تکبر نہیں سکھاتا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ دعا سیکھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 چیزوں سے میری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہماری موت بھی ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔